بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے گھر میں کبھی بھی بلی آ جائے تو اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے، کیونکہ آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہی آپ کے نصیب کا رخ بدل دے۔ بہت سے لوگ بلی کو صرف ایک جانور سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس کی آمد سے جڑی کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ کبھی بھی اس موقع کو ہلکے میں نہیں لیں گے۔ آخر بلی گھر میں کیوں آتی ہے؟ کیا اس کے آنے میں کوئی خیر، کوئی مبارک نشانی یا کوئی پیغام چھپا ہوتا ہے؟ پوری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی اہم بات بتاؤں گا جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، بلی تقریباً ہر علاقے میں آتی جاتی رہتی ہے، چاہے آپ شہر میں رہتے ہو یا گاؤں میں، اس کے آنے کا سلسلہ کہیں نہ کہیں بنا رہتا ہے۔ عام طور پر بلی ہر گھر میں نہیں آتی، لیکن اگر وہ آپ کے گھر کا رخ کرے تو اسے ایک مبارک علامت بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلی اپنے ساتھ خیر اور خوشخبری لے کر آتی ہے، اور اس کے آنے سے گھر کی کئی منفی توانائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب وہ پانی پینا چاہتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پانی کا برتن جھکا دیتے تاکہ وہ آرام سے پانی پی لے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بچے ہوئے پانی سے وضو فرما لیتے تھے۔ دوستو، بلیوں کو انسانوں کا ساتھ بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی پالتو بلی ہو تو اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کا ساتھ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے تناؤ اور ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بھی بلیاں پالتے ہیں۔ اگر کوئی بلی کسی کی ملکیت میں نہ ہو تو اسے پالنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ ظلم کرنا یا اسے تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو صرف اسی لیے عذاب دیا گیا کیونکہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، نہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیا، نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے۔ اسی ظلم کی وجہ سے وہ عذاب کی حقدار بنی۔ دوستو، بلی ایک بے حد پیارا، پاک اور خاص جانور ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا، جن میں سے ایک چوہوں کا خاتمہ کرنا بھی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے، اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا اس میں محفوظ کرنے کا حکم دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب کشتی پانی پر چل رہی تھی تو اسی دوران اس میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کترنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو زور کی چھینک آئی، اور اسی چھینک کے دوران ایک نر اور ایک مادہ بلی پیدا ہو گئی۔ پھر انہی بلیوں نے کشتی میں موجود تمام چوہوں کا صفایا کر دیا۔ دوستو، بلی ایک بے حد برکت والا اور پاک جانور ہے، اسے گھر میں پالا جا سکتا ہے۔ کتے کے بارے میں جو احکام ملتے ہیں، بلی کے بارے میں ایسے احکام نہیں ملتے۔ اس لیے جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بلی آئے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیں، بلکہ اس کے لیے کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ ضرور پیش کریں، کیونکہ وہ آپ کے گھر کی ایک مہمان ہوتی ہے۔ بلیاں ایک ہی جگہ نہیں رہتی، بلکہ الگ الگ گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی آپ کے گھر، کبھی کسی اور کے گھر۔ اس لیے جب بھی وہ آپ کے دروازے پر آئے تو اس کے ساتھ ایک مہمان کی طرح اچھا سلوک کریں۔ دوستو، اگر آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، رزق میں تنگی ہے، آپ کی کوئی جائز خواہش پوری نہیں ہو رہی، کوئی جائز حاجت پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی جائز مراد پوری نہیں ہو رہی، تو اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اسے یقین اور سچی نیت کے ساتھ ضرور آزما کر دیکھیے۔ آپ کی نیت پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کو کہیں بلی دکھائی دے، چاہے اپنے گھر میں، چھت پر، گلی میں،
یا کسی بھی جگہ تو اسے کھانے کے لیے ضرور کچھ پیش کیجیے۔ آپ ایک پیالی میں تھوڑا سا دودھ رکھ سکتے ہیں یا اسے روٹی کھلا سکتے ہیں، اور اگر گھر میں گوشت موجود ہو تو اس کا ایک ٹکڑا بھی دے سکتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے جو بھی چیز آپ دینا چاہیں اسے دینے سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر دم کر دیجئے، پھر اپنے دل میں کسی بھی جائز مراد یا رزق میں برکت کی نیت کر لیجئے، اور وہ روٹی، دودھ یا گوشت کا ٹکڑا بلی کو کھلا دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی پریشانیاں ہلکی ہو جائیں گی، دل کا بوجھ کم ہوگا، رزق کے دروازے کھلیں گے، اور آپ خود اپنی زندگی میں اس کی برکت محسوس کریں گے۔ میرے بہت سے بھائی اور بہنیں یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خواب میں بلی دکھائی دے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوستو، اگر کوئی شخص خواب میں بھوری رنگ کی بلی دیکھے تو اسے خوشخبری کی علامت مانا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اس کے گھر مہمان آنے والے ہیں، اور اگر کوئی شخص بار بار بھوری بلی خواب میں دیکھے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رزق اور دولت کی برکت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ بھوری بلی کو خدا کی ایک نعمت مانا گیا ہے۔ دوستو، بلی ایک بے حد پیارا، پاک اور خاص جانور ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا، جن میں سے ایک چوہوں کا خاتمہ کرنا بھی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے، اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا اس میں محفوظ کرنے کا حکم دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب کشتی پانی پر چل رہی تھی تو اسی دوران اس میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کترنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو زور کی چھینک آئی، اور اسی چھینک کے دوران ایک نر اور ایک مادہ بلی پیدا ہو گئی۔ پھر انہی بلیوں نے کشتی میں موجود تمام چوہوں کا صفایا کر دیا۔ دوستو، بلی ایک بے حد برکت والا اور پاک جانور ہے، اسے گھر میں پالا جا سکتا ہے۔ کتے کے بارے میں جو احکام ملتے ہیں، بلی کے بارے میں ایسے احکام نہیں ملتے۔ اس لیے جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بلی آئے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیں، بلکہ اس کے لیے کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ ضرور پیش کریں، کیونکہ وہ آپ کے گھر کی ایک مہمان ہوتی ہے۔ بلیاں ایک ہی جگہ نہیں رہتی، بلکہ الگ الگ گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی آپ کے گھر، کبھی کسی اور کے گھر۔ اس لیے جب بھی وہ آپ کے دروازے پر آئے تو اس کے ساتھ ایک مہمان کی طرح اچھا سلوک کریں۔ دوستو، اگر آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، رزق میں تنگی ہے، آپ کی کوئی جائزہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، کوئی جائزہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی جائزہ مراد پوری نہیں ہو رہی، تو اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اسے یقین اور سچی نیت کے ساتھ ضرور آزما کر دیکھیے۔ آپ کی نیت پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کو کہیں بلی دکھائی دے، چاہے اپنے گھر میں، چھت پر، گلی میں یا کسی بھی جگہ، تو اسے کھانے کے لیے ضرور کچھ پیش کیجیے۔ آپ ایک پیالی میں تھوڑا سا دودھ رکھ سکتے ہیں یا اسے روٹی کھلا سکتے ہیں، اور اگر گھر میں گوشت موجود ہو تو اس کا ایک ٹکڑا بھی دے سکتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے جو بھی چیز آپ دینا چاہیں اسے دینے سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر دم کر دیجئے، پھر اپنے دل میں کسی بھی جائز مراد یا رزق میں برکت کی نیت کر لیجئے، اور وہ روٹی، دودھ یا گوشت کا ٹکڑا بلی کو کھلا دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی پریشانیاں ہلکی ہو جائیں گی، دل کا بوجھ کم ہوگا، رزق کے دروازے کھلیں گے، اور آپ خود اپنی زندگی میں اس کی برکت محسوس کریں گے۔ میرے بہت سے بھائی اور بہنیں یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خواب میں بلی دکھائی دے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوستو، اگر کوئی شخص خواب میں بھوری رنگ کی بلی دیکھے تو اسے خوشخبری کی علامت مانا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اس کے گھر مہمان آنے والے ہیں، اور اگر کوئی شخص بار بار بھوری بلی خواب میں دیکھے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کے گھر میں رزق اور دولت کی برکت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ بھوری بلی کو خدا کی ایک نعمت مانا گیا ہے۔ دوستو، اگر کوئی شخص خواب میں صرف بھوری بلی ہی نہیں بلکہ بلیوں کا پورا گروپ دیکھے تو اسے اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد سے کچھ دور ہو گیا ہے۔ اس وقت اس کی زندگی میں بہت سی چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ترجیحات بھی بھول چکا ہے۔ اگر خواب میں بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دے تو اسے ایک اچھی علامت مانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آزادی، ترقی اور بہتر مستقبل کے لیے لگاتار محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کامیابی کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ اگر کوئی شادی شدہ شخص خواب میں مردہ بلی دیکھے تو اسے اچھی علامت نہیں مانا جاتا۔ اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ خاندان کے اندر اختلافات یا لڑائی جھگڑے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے حالات میں صبر، حکمت اور دعا کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ اگر خواب میں بلی کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا جائے تو اسے خوشائند علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی کوئی کھوئی ہوئی چیز واپس مل سکتی ہے، یا آپ کی کوئی ایسی جائز خواہش، حاجت یا مراد جو کافی عرصے سے پوری نہیں ہو رہی تھی اب پوری ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خواب اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو اچانک کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، چاہے وہ رزق میں برکت کی ہو، دولت کی ہو، یا آپ کی زندگی سے جڑی کوئی بڑی خوشی ہو۔ دوستو، اگر خواب میں بلی کا رونا سنائی دے یا بلی کو روتے ہوئے دیکھا جائے تو اسے اچھا نہیں مانا جاتا، کیونکہ اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ انسان کو اپنی صحت اور اپنے معاملات کے بارے میں زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت دور دور سے بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور بہت سے لوگ انہیں اپنے گھر کے قریب آنے سے روک دیتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان اس بارے میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔